آج پوری دنیا کے اندر فادرز ڈے جو ہے وہ بڑے جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ اس دن بچے جو ہے اپنے اپنے باپ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، اپنی اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے تحفے تحائف جو ہے وہ دیتے ہیں۔ ہر بچے کا اپنے باپ کے ساتھ محبت کا اظہار جو ہے وہ ٹوٹلی فرق ہوتا ہے۔ جب فادرز ڈے کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں باپ لفظ کے اندر، فادر لفظ کے اندر، ورڈ کے اندر انتہائی گہرائی پائی جاتی ہے، تاہم یہ ایک بہت لمبا بڑا سبجیکٹ ہے۔ کچھ دیر کے لیے ہم آج کے دن کی اہمیت کے تعلق سے غور کریں گے۔ تو سب سے پہلا سوال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ فادرز ڈے کی ابتدا یا آغاز کب اور کہاں سے ہوا؟ فادرز ڈے کا آغاز چرچ نے کیا۔ کیسے؟ جب ہم اس کی ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو 5 جولائی 1908 میں ویسٹ ورجینیا چرچ میں اتوار کی عبادت میں خدا کا خادم اپنے سرمن میں، سنڈے سرمن میں خصوصی طور پر ان آدمیوں کی میموری میں جو مر گئے ایک ایسے حادثے میں، اور وہ حادثہ فیئرماؤنٹ کول کمپنی مائنز ان موننگا میں ہوا۔ یہ جو ڈیزاسٹر تھی یہ 1907 میں واقع ہوئی، اور اس مائنز کے اندر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا جس سے 362 آدمی جو تھے وہ مارے گئے۔ فرسٹ نیشنل ایونٹ، قومی پروگرام میں فادرز کو عزت و احترام، خراج تحسین پیش کرنے کی سرپرستی جو تھی وہ چرچ نے کی، اور یہ ایک یادگاری کی عبادت تھی، لیکن یہ سالانہ تعطیل جو تھی وہ نہیں تھی۔ فادرز ڈے کے تعلق سے جب ہم غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا آغاز، جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا آغاز چرچ نے کیا ایک میموریل سروس کی صورت میں، لیکن حقیقی طور پر ہم دیکھتے ہیں جو فادرز ڈے کی فاؤنڈر ہے یا جس نے اس کا آغاز کیا وہ کون ہے؟ تو جب ہم فادرز ڈے کی فاؤنڈر کی بات کرتے ہیں تو فادرز ڈے کا آغاز اسپوکین واشنگٹن YMCA میں سنورا سمارٹ ڈاٹ نے 1910 میں شروع کیا، جو آرکینس میں پیدا ہوئی۔ اس تقریب کا پہلا جشن اسپوکین YMCA میں 19 جون 1910 میں ہوا۔ اس کے والد ولیم جیکسن سمارٹ سول وار والٹن تھے، یعنی وہ خانہ جنگی کے تجربہ کار کے طور پر جانے جاتے تھے۔
پہلا فادرز ڈے 19 جون 1910 میں منایا گیا، جس میں سنورا سمارٹ ڈاٹ اپنے والد کی عزت و احترام میں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ فادرز ڈے جو ہے یہ جون میں ہی کیوں منایا جاتا ہے؟ کوئی اور مہینہ بھی تو ہو سکتا ہے، لیکن جون میں کیوں منایا جاتا ہے؟ تو اس کے پیچھے ایک تحریک ہے۔ جب اینا جاروس نے پہلی مرتبہ 12 مئی 1907 کو اپنی والدہ کی میموریل سروس گریفٹن ویسٹ ورجینیا چرچ میں کی، تو 1909 میں سنورا سمارٹ ڈاٹ نے مدرز ڈے کا آئیڈیا جو اس کو ملا اس سے انتہائی متاثر ہوئی، اور اس دن یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے باپ کے لیے ایک دن 5 جون منائے گی۔ اس نے یہ دن 5 جون تجویز کیا، فیصلہ کیا کہ وہ بھی اپنے باپ کے لیے ایک دن جو ہے وہ تجویز کرے گی، مقرر کرے گی، تاکہ وہ اپنے باپ کی یادگار میں یہ دن جو ہے وہ منائے۔ لیکن چرچ کے جو منسٹرز تھے انہوں نے 3rd سنڈے تیسرا اتوار جو تھا وہ چنا، کیونکہ ان کے پاس مدرز ڈے کے بعد اپنی تیاری کے لیے مزید وقت وہ چاہتے تھے کہ ان کو مل جائے، کیونکہ مدرز ڈے جو ہے وہ مئی کے دوسرے اتوار منایا جاتا ہے، جبکہ فادرز ڈے جو ہے وہ جون کے تیسرے اتوار کو منایا جاتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا فادرز ڈے کی جو ڈیٹ ہے وہ تبدیل ہوتی ہے؟ تو جب ہم فادرز ڈے کی ڈیٹ کی بات پر آتے ہیں تو یقیناً یہ ڈیٹ جو ہے ہر سال تبدیل ہوتی ہے، لیکن میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یاد رہے کہ ہر سال تاریخ تو جون میں ہی آتی ہے، لیکن اس کا دن جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا، بلکہ تاریخ جو ہے وہ اس کی تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ تاہم کچھ ممالک میں ہو سکتا ہے کہ کسی اور تاریخ کو بھی منایا جاتا ہو، لیکن موسٹلی جو ہے وہ کنٹریز، وہ ایسے ممالک جو اس دن کو مناتے ہیں، ان میں خصوصی طور پر جو ہے وہ یونائٹڈ کنگڈم ہے جو تیسرے اتوار کو 3rd سنڈے کو فادرز ڈے مناتی ہے، اور اس کے بعد یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ دوسرے ممالک میں سے ارجنٹینا، کینیڈا، فرانس، گریس، انڈیا، آئرلینڈ، میکسیکو، پاکستان، سنگاپور، ساؤتھ افریقہ، وینزویلا جو ہے یہ دن فادرز ڈے کا 3rd سنڈے کو مناتے ہیں۔ اور خصوصی طور پر میں اس کی تھوڑی سی بیک ہسٹری یو ایس کے تعلق سے بتانا چاہتا ہوں کہ فادرز ڈے یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر اس کی ہسٹری جو ہے، اس کا آغاز جو ہے وہ کس طرح سے ہوا۔ تو یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر جب بات کرتے ہیں تو 1924 میں امریکہ کے 30ویں صدر جان کیلون، جن کا تعلق ریپبلک پارٹی سے تھا، اور انہوں نے 1923 سے لے کر 1929 تک امریکہ کے اندر، یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر اپنی خدمات سر انجام دی۔ کیلون کالج، جس کا نام میں نے پورا بتایا، جان کیلون کالج نے
ایک سائلنٹ کال دی اور تجویز کردہ جو دن تھا اس میں قومی چھٹی فادرز ڈے کو ہوگی. ایک اس نے یہ ریکمینڈ کیا کہ فادرز ڈے جو ہے اس دن نیشنل ہالیڈے ہوگی، لیکن ہم اس بات کو ہسٹری کے اندر جب دیکھتے ہیں تو اس پر کوئی سرکاری طور پر کارروائی جو تھی وہ نہیں کی گئی. 1966 میں لیڈن برین جانسن، جسے LBJ بھی کہا جاتا ہے، امریکہ کے 36ویں صدر منتخب ہوئے جن کا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی سے تھا. انہوں نے 1963 سے لے کر 1969 تک 1969 تک اپنی خدمات سر انجام دی. انہوں نے ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا کہ ہر تیسرے اتوار کو، تھرڈ سنڈے کو سرکاری طور پر فادرز ڈے جو ہے وہ منایا جائے گا. تاہم رچرڈ میلن نکسن نے، جو کہ امریکہ کے 37ویں صدر منتخب ہوئے جن کا تعلق ریپبلک پارٹی سے تھا، انہوں نے 1969 سے 1974 تک اپنی خدمات کو سر انجام دیا. اور ہم جب دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں تو نکسن انتظامیہ نے فادرز ڈے کو سرکاری طور پر مستقل قومی تعطیل کے طور پر تسلیم کر لیا. رچرڈ نکسن نے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو چھٹی تھی سرکاری طور پر، یہ 1972 میں اس کو مکمل طور پر جو تھا وہ تسلیم کر لیا. فادرز ڈے کے تعلق سے کچھ آگے بڑھتے ہوئے میں فادرز بلیسنگ کے تعلق سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بلیسنگز ہیں، باپ کی بلیسنگز، یہ نسل در نسل ٹرانسفر ہوتی ہیں. کیونکہ باپ کی جب بات کرتے ہیں تو باپ کی محبت جو ہے یہ ایور لاسٹنگ لو ہے، کہ جب باپ بلیسنگ دیتا ہے تو اس میں چند ایک باتیں جو ہیں وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. اس میں خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ میں، یعنی باپ کے الفاظ، جیسے میں باپ ہوں تو میں آپ کو، یعنی اپنے بچوں کو، خدا کی لازوال محبت، ابدی محبت، ہمیشہ کی حکمت، اطمینان اور خوشی سے نوازتا ہوں اور تم کو برکت دیتا ہوں. جب ایک والد اپنے بچوں کے لیے یہ دعا کرتا ہے کہ میں خدا کی لازوال محبت، اس کی ابدی محبت، ہمیشہ کی حکمت، اطمینان اور خوشی سے آپ کو نوازتا ہوں اور آپ کو برکت دیتا ہوں، تو یاد رکھیں یہ الفاظ جو ہے وہ کریٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد دوسری بلیسنگ، میں آپ کو جنسی پاکیزگی یعنی ازدواجی وفاداری سے نوازتا ہوں. اور پھر آگے جب بلیسنگز کی بات کرتے ہیں، فادر کی بلیسنگز کی بات کرتے ہیں، تو خداوند آپ کے ساتھ ہو اور خداوند اپنا ہاتھ تجھ پر بڑھائے رکھے، اور جس کام کو تو ہاتھ لگائے اس پر خدا برکت دے، اور اپنی تمام زندگی میں خداوند یسوع مسیح کی وفاداری سے خدمت کرتا رہے. اور پھر ایک اور بلیسنگ، خدا تجھے برکت پر برکت دے اور تیری نسل کو بڑھائے، اور جس کام کو تو ہاتھ لگائے خداوند اس میں تجھ کو اقبال مندی اور سرفرازی عطا کرے. جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ برکت جو ہے وہ نسل در نسل ٹرانسفر ہوتی ہے باپ سے، اور کیونکہ جب ہم دعا بھی کرتے ہیں تو ہم خاص طور پر یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا تجھ کو برکت دے. جب ہم اس بات کو اپنی دعا میں، دعا دیتے وقت الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا تجھ کو برکت دے، تو بیتیل میں خدا یعقوب کو جو ہے وہ برکت دیتا ہے، اور خدا نے اسے کہا کہ تیرا نام آگے کو یعقوب نہ کہلائے گا بلکہ تیرا نام اسرائیل ہوگا. سو اس نے اس کا نام اسرائیل رکھا، اور یعقوب کا نام تبدیل کر کے اسرائیل جو ہے وہ رکھ دیا گیا. اور پھر ذرا تھوڑا سا اور آگے بڑھیں
تو ہم دیکھتے ہیں یعقوب جو ہے وہ افرایم اور منسی کو برکت دیتا ہے، اور پیدائش 48ویں باب کی 8ویں اور 9ویں آیت کو جب ہم پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، پھر اسرائیل نے یعنی یعقوب نے یوسف کے بیٹوں کو دیکھ کر پوچھا یہ کون ہیں؟ یوسف نے اپنے باپ سے کہا یہ میرے بیٹے ہیں جو خداوند نے مجھے دیے ہیں۔ اب یوسف کا باپ جو یعقوب ہے، جو اسرائیل ہے، اس کے الفاظ ذرا دھیان سے سنیں، غور کیجئے گا۔ اس نے کہا ان کو ذرا میرے پاس لا، یعنی یوسف کے باپ نے اس کے بچوں کو کہا ان کو ذرا میرے پاس لا تاکہ میں ان کو برکت دوں۔ سو اس کا مطلب ہے کہ یعقوب جو ہے وہ یوسف کے بچوں کو، یعنی کہ جو ان کے گرینڈ سنس تھے، دادا جو ہے وہ اپنے گرینڈ سن کو بلاتا ہے اور ان کو برکت دیتا ہے۔ پیدائش 48واں باب اس کی 21ویں اور 22ویں آیت کو جب پڑھیں تو وہاں پر دیکھا ہے کہ اسرائیل جو ہے جب یوسف کو برکت دیتا ہے تو پھر اسرائیل کے 12 قبیلے جو ہے وہ ان کو بھی برکت دیتا ہے، قبیلہ کے مطابق جو ہے اسرائیل جو ہے وہ ان کو برکت دیتا ہے۔ آخر میں آپ کو فادرز ڈے کے موقع پر خاص طور پر جو فادرز ہیں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ بائبل مقدس کے اندر بہت سے حوالہ جات باپ کے تعلق سے موجود ہیں، اس کا مطالعہ کیجئے گا۔ فادرز ڈے کے موقع پر میں آپ کو جو خاص پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے منہ سے ہمیشہ بابرکت الفاظ نکالیں، کیونکہ آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ بعض اوقات جو ہیں وہ حقیقت بن جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات ہم نے یہ بھی دیکھا کہ باپ نے غصے میں آ کر بہت غلط باتیں، غلط زبان، گندی زبان استعمال کی، خاص طور پر ماں بھی بعض اوقات کر دیتی ہے اور باپ بھی کر دیتا ہے۔ تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ نے ایسا سنا بھی ہوگا کہ ایک والد نے یا والدہ نے جو ہے جب اس کے بچے اس کو تنگ کر رہے تھے تو اکثر یہ ہوتا ہے گھر کے اندر بھی، جا یہاں سے، دفع ہو جا، مر جا، نکل جا یہاں سے گھر سے۔ تو کیا ہوا کہ جیسے ہی وہ بچہ گھر سے نکلتا ہے غصے میں آ کر تو آگے جاتا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور بچہ جو ہے مر جاتا ہے، اور بعد میں یہ باپ جو ہے یا ماں جو ہے وہ روتی چلاتی ہے کہ میں نے کیوں ایسا کیا۔ سو الفاظ کو اپنے منہ سے نکالتے ہوئے دھیان دیجئے گا، بولیں لیکن سوچ کر بولیں۔ خدا را ایسے فادر سے میں مخاطب ہوں، ایسے فادرز اپنے بچوں کی تربیت بچپن سے ہی کلام مقدس کے مطابق کریں۔ امثال 22واں باب اس کی 6 آیت کو آپ ضرور پڑھیں تاکہ بعد میں آپ کو پچھتانا نہ پڑے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو ایکڈیمک کوالیفیکیشن بہت اچھی دلائی ہے، آپ ان کو PhD تک آپ نے ان کو پڑھا دیا ہے، ان کو ایک اچھا سٹیٹس دے دیا ہے، ایک اچھے مرتبے پر وہ ہیں، لیکن یاد رکھیں آپ کے بچے ریلیجس ایجوکیشن سے بے بہرا ہیں، ان کے پاس ریلیجس ایجوکیشن نہیں۔ اتنا وقت نہیں کہ میں ایک کہانی آپ کے سامنے پیش کروں اس بچے کی جس کو بڑا ہائی سٹیٹس جو ہے وہ ملا، بڑی اچھی جو تھی وہ ایجوکیشن اس کے پیرنٹس نے اس کو دی، تاہم آخر میں جو ہے وہ خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ تو کلام مقدس کے اندر لکھا ہے اگر تو دنیا کی تمام چیزیں حاصل کر لے اور اپنی روح کا نقصان کرے تو اس کا کیا فائدہ ہے۔ ایسے فادر سے بھی میں مخاطب ہوں۔ اس فادرز ڈے کے اوپر جو ہے وہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں، وہ فادرز جو شراب بیچتے ہیں، خدا را اپنے بچوں کو شراب کی کمائی جو ہے وہ نہ کھلائیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ کے بچے بھی شرابی جو ہے وہ نکلیں۔ اور بائبل مقدس واضح طور پر اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ شرابی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ غلط ذرائع سے دولت کو اکٹھا کرنا جو ہے وہ بند کر دیں، نہ جمع کریں۔ اور اس تعلق سے میں امثال 10واں باب اس کی 22ویں آیت کوٹ کرنا چاہتا ہوں، خداوند ہی کی برکت دولت بخشتی ہے اور اس کے ساتھ دکھ نہیں ملاتا۔ سو اس فادرز ڈے کے موقع پر والدین کے لیے، پیرنٹس کے لیے
خاص طور پر آج فادرز ڈے جو ہے، اس موقع پر میں پوری کمیونٹی کے بلکہ عالمگیر جو فادرز ہیں میری طرف سے ان کو فادرز ڈے جو ہے بہت بہت مبارک ہو. گاڈ بلیس یو، خدا آپ کو برکت دے. اور حقیقی طور پر آپ اپنے بچوں کی پرورش کلام مقدس کے مطابق کریں تاکہ بعد میں آپ کے بچے بھی روحانی طور پر قدرت اور قوت سے معمور ہوں، اور جب خداوند لینے آئے تو پورے کا پورا خاندان جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ابدی رفاقت میں چلے جائیں. گاڈ بلیس یو.